الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ گرامی قدر معزز صدر مجلس اور قرآن و سنت کے مہکتے پھولو، موضوع گفتگو ہے دل کا آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ گرامی قدر ہمارے اسلاف تو وہ تھے جو تاریخ عالم میں اسلامی انقلاب کا پرچم بلند کرتے ہوئے دلیل کارواں بن کر اندھیری راتوں میں نور کی کندیلیں روشن کرتے چلے گئے، جنہوں نے زندگی کی اجڑی ہوئی مانگ میں کہکشاں کا حسن اور ستاروں کے موتی پرو دیے، جنہوں نے اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کی زور بازو اور زور قلم سے دھچیاں اڑا دی، جنہوں نے جبار سلاطین کے سامنے کلمہ حق اس نشان سے بلند کیا کہ ایوان شاہی لرز کر رہ گئے، وہ جو حجاز سے دین کا علم لے کر نکلے اور مشرق و مغرب کی وادیوں میں نور اسلام روشن کرتے چلے گئے، وہ جو کبھی اونٹ چرانے پہ مارے کھایا کرتے تھے، لیکن وہ وقت بھی ہے جب مقصد کا تعین کیا تو کیسر و کسریٰ کے دربار ان کا نام سن کر لرز جایا کرتے تھے۔ گرامی قدر دن خدمت عوام اور رات مسلح رحمان کی نظر کیا کرتے تھے۔ پھر شاعر کیا خوب کہتا ہے، نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اسلام رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے۔ گرامی قدر ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے باطل اور شیطانی قوتوں کو کچلنے کے لیے میدان جنگ میں بہادری اور جرت کے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ انسانیت انگشتے بھی ڈنڈا ہو کر رہ گئی۔ ایک طرف وہ سلطنت اسلامیہ کو وسیع تر وسیع کرتے چلے گئے، دوسری طرف قرآنی تعلیمات اور عدل و انصاف کا ایسا تخت بچھایا جس میں عدالت محمدی اپنی بہاریں دکھا رہی تھی، جس میں خلیفہ وقت اونٹ کی مہار تھامے غلام کو سوار کیے چلتے جا رہے تھے، جس میں خلیفہ اعظم اپنے مجرم بیٹے کی پیٹھ پر کوڑوں سے عدل و انصاف کے لازوال طریق کو ثبت کر رہے تھے، جس میں خون نسب کی برتری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے نیچے دم توڑ رہی تھی۔ الغرض ہمارے اسلاف نے اپنے کارناموں سے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں فرشتوں کی معصومیت، سمندر کا جلال، عقاب کی نظر، شہین کی پرواز، چیتے کا جگر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جلوہ افروز تھے۔ گرامی قدر اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو ہمارے اسلاف کے کارنامے ستاروں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں پر امام مالک رحمہ اللہ جبر انقلاب کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر امام شافعی رحمہ اللہ یتیمی کے باوجود اپنی زندگی دین حنیف کی حفاظت میں صرف کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 14 برس کوڑے کھانے کے باوجود کلام اللہ کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تاتاریوں کے خلاف علم جہاد بلند کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بالا کوٹ کے پہاڑوں پر کلمہ حق بلند کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر یزدانی شہید رحمہ اللہ خنجر کھانے کے باوجود عظمت صحابہ بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ ترے منتظر فردہ ہو۔ گرامی قدر آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اسلاف کی میراث کو بدتمیزی کی کینچیوں سے تار تار کر دیا، آزادی کا خلعت زری پہن کر نفس کے غلام بن گئے، غیر ملکی نظریات کے گرویدہ ہو گئے۔ آج مجھے درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی ہمارے اسلاف نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کیا، لیکن آج ہم اپنی خسران کی عمیق وادیوں میں اونڈے منہ گرتے نظر آتے ہیں۔ گرامی قدر آخر میں اتنا کہہ دیتا ہوں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔